اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مودی کی ہندو قوم پرستی میں عرب ممالک کے ساتھ تعلقات میں رکاوٹ کیوں نہیں بنتی؟ مودی وہ شخص ہے جس نے گجرات کا وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کروایا، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھتے ہیں تو عرب دنیا، جو کہ کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن ان کے ساتھ ان کے یارانہ تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں۔ عرب دنیا 1,03,00,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ کے رقبے پر مغرب میں مراکش اور شمال میں متحدہ عرب امارات تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان علاقوں میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں کے لوگ نسلی طور پر عرب نہ ہیں اور نہ ہی عربی بول پاتے ہیں، لیکن عرب ثقافت کے اثرات کی وجہ سے ان کا شمار بھی عرب دنیا میں ہوتا ہے۔ عرب دنیا میں آبادی کو 3 حصوں میں دیکھا جاتا ہے۔ پہلے شمالی افریقی لیونٹائن عرب اور خلیجی عرب۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی سن 2002 کے فسادات کے وقت مغربی ریاست گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ گجرات فسادات کے بعد مودی کی شناخت مصلح مخالف رہنما کے طور پر کی گئی۔ اس تصویر نے انہیں بین الاقوامی سطح پر سرخیوں میں رکھا۔ سن 2005 میں جب نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو امریکہ نے ان پر US انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ایکٹ 1998 کے تحت ویزا پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ پابندی امریکی ایجنسی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی سفارش پر لگائی گئی تھی۔ اس کمیشن نے سن 2002 کے فسادات میں نریندر مودی کے کردار پر تنقید کی تھی۔ سن 2014 میں جب نریندر مودی وزیر اعظم بنے تو امریکہ نے یہ پابندی ہٹا دی۔ تقریباً 1.5 ماہ قبل 18 نومبر 2022 کو بائیڈن انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ سعودیہ عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے سلسلے میں امریکہ میں کسی قانونی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ امریکی تحقیقاتی اداروں نے جمال خاشقجی کے قتل کا ذمہ دار سعودی عرب کے ولی عہد کو قرار دیا تھا۔ امریکہ نے سعودی ولی عہد کو اس معاملے میں چھوٹ دی تو صدر جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ ان تنقیدوں کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ یہ فیصلہ قواعد کے تحت کیا گیا ہے اور انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی سن 2014 میں وزیر اعظم بننے کے بعد اس معاملے میں چھوٹ دی گئی تھی۔ گزشتہ سال 27 نومبر کو سعودی عرب کے شاہ سلمان نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو وزیر اعظم بنانے کا اعلان کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے سب سے بڑے اعزاز آرڈر آف زائد سے نریندر مودی کو نوازا تھا۔ سعودی عرب کے ولی عہد کو استثناء دینے کے معاملے میں مودی کا حوالہ دینا انڈین وزارت خارجہ نے غیر ضروری اور غیر متعلقہ قرار دیا۔ نریندر مودی سن 2014 کے بعد کئی بار امریکہ جا چکے ہیں اور 2016 میں انہوں نے امریکی کانگریس سے خطاب بھی کیا تھا۔ دوسری جانب جو بائیڈن اپنی انتخابی مہم میں انسانی حقوق کے معاملے پر سعودی عرب کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی حکومت ولی عہد کو قانونی تحفظ دینے پر مجبور ہو گئی۔ گزشتہ سال جولائی میں بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا تھا۔ بائیڈن سعودی عرب سے تیل کی پیداوار بڑھانے کا کہتے رہے لیکن ولی عہد نے ان کی ایک نہ سنی۔ گزشتہ ماہ گجرات میں اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں احمد آباد کے سرسپور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا تھا کہ 2014 سے ہم نے اسلامی ممالک سعودی عرب، UAE، بحرین کے ساتھ دوستی کو مضبوط کیا ہے۔ یوگا کو سرکاری طور پر ان ممالک کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ ابوظہبی اور بحرین میں انڈیا کے ہندوؤں کے لیے مندر بھی بنائے جا رہے ہیں۔ نریندر مودی گزشتہ 8 سال سے انڈیا کے وزیر اعظم ہیں۔ اس دوران انہوں نے خلیج کے مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوطی کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں وزیر اعظم مودی نے 4 بار متحدہ عرب امارات یعنی UAE کا دورہ کیا۔ پہلا دورہ اگست 2015 میں، دوسرا فروری 2018 میں اور تیسرا اگست 2019 میں ہوا۔ وزیر اعظم نے جون 2022 میں چوتھا دورہ کیا۔ جب مودی نے اگست 2015 میں متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تو یہ 34 سالوں میں کسی انڈین وزیر اعظم کا پہلا دورہ تھا۔ مودی سے پہلے اندرا گاندھی نے سن 1981 میں متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا۔ پچھلے سال 28 جون کو جب نریندر مودی ابوظہبی کے ہوائی اڈے پر اترے تو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان پہلے ہی ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا وزیر اعظم مودی کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر ہونا پروٹوکول کے خلاف تھا اور انہوں نے انڈین
وزیر اعظم کے لیے اسے توڑ دیا۔ وزیر اعظم کو ملنے والے اس قسم کے استقبال کا موضوع پاکستان میں بھی سرگرم رہا۔ انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف مئی میں UAE گئے تھے، ایک جونیئر وزیر نے ان کا استقبال کیا تھا۔ عبدالباسط نے کہا کہ انڈیا کی یہ ساکھ پریشان کن ہے۔ پریشان کن کیسے نہیں ہوگی؟ جو شخص خود کو بھیکاری کہتا ہو، جو کہتا ہو کہ بیگرز کانٹ بی چوزر، تو اس کے لیے ایک جونیئر وزیر کا آ جانا بھی میرے خیال میں ان کا احسان ہے۔ نریندر مودی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شیخ محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ غیر متوقع دوستی۔ سن 2017 میں یوم جمہوریہ کے موقع پر مودی حکومت نے محمد بن زید ال نہیان کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا تھا۔ اس وقت محمد بن زید ال نہیان متحدہ عرب امارات کے صدر نہیں تھے بلکہ ابو ظبی کے ولی عہد تھے۔ روایت کے مطابق انڈیا یوم جمہوریہ پر کسی ملک کے وزیر اعظم یا صدر کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کرتا رہا ہے، لیکن نہیان سن 2017 میں یوم جمہوریہ پر مہمان خصوصی کے طور پر آئے تھے۔ تو یہ مودی کی کہانی تھی، مودی اور عرب امارات کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کی۔ مودی نے 8 سالوں کے اندر کیسے اپنے ملک کے لیے ہمارے مسلمان دوست ممالک اور ہمارے بھائی ممالک جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات بڑھائے، جبکہ دوسری طرف ہمارے جو حکمران ہیں وہ صرف کرپشن کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا مستقبل سنوارتے رہے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے ملک کا کیا مستقبل ہے، انہوں نے صرف اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچا، اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے۔ اور آج ہمارے جو وزارت خارجہ ہے وہ پریشان ہے کہ انڈیا کے وزیر اعظم کو اتنا پروٹوکول کیسے ملا۔ وہ ایسے ہی ملا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی خودداری سے گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہماری طرح رجیم چینج نہیں کرتے، ہماری طرح کسی رجیم چینج آپریشن کا حصہ نہیں بنتے۔ اگر عزت لینی ہے تو پہلے اپنی عزت بناؤ، لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنا چھوڑو، لوگوں کے اشاروں پر حکومت کو گرانا چھوڑو، تب آپ کو دنیا عزت دے گی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔